کیا استغفار کرنے سے زندگیاں چینج ہو سکتی ہیں؟ یہ سوال میرے پاس کمنٹ میں بہت آ رہے تھے کہ آپ عبداللہ بھائی آپ لوگوں کو استغفار کرنے کا کہتے ہو، لوگوں کو اللہ سے معافی مانگنے کا کہتے ہو، تو یار اس سے کیا ہماری زندگی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ ہماری زندگی چینج کیسے ہوگی؟ ہمیں جو پرابلم ہے، ہم جو پیسوں کی پرابلم ہے، ہمارے ساتھ بیماریوں کی پرابلم ہے، اور جو دوسرے، تو آپ بھی دوسروں کی طرح وظائف بتا کر اور صرف کہہ رہے ہو کہ استغفار کرو، استغفار سے زندگی چینج ہو جائے گی۔ تو حقیقت ہے بھائی، اگر یقین نہیں آتا آپ کو، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ سورہ نوح پڑھو۔ وجہ یہ ہے کہ آج جو اتنی تنگ دستی آئی ہوئی ہے، آج جو ہمارے معاملات اتنے خراب ہو چکے، آج جو ہم پر بیماریاں پریشانیاں آ رہی ہیں، آج ہم جو پیچھے ہو گئے، یقین مانیے کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا، وہ اللہ کی رحمت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں پر آتی ہے جو لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں، غلط اور صحیح راستے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آج ہم جب غلط راستوں پر چل نکلیں گے، یہ مجھے بتائیے گا کہ جب غلط راستوں پر جائیں گے تو آپ یہ بتائیے اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ صرف مجھے اتنا بتا دیجئے۔ جو لوگ ایسے کمنٹس کر رہے تھے ان سے سوال ہے میرا، یہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو استغفار کرنا ہے۔ استغفار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ دیکھیں، اگر جب اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں گے تو ہمارا رب جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ دلوں کا حال وہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ جب ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی یعنی کہ بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم شرمندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم شرمندہ ہو کر اور اپنے گناہوں کے لیے خوب رو رو کر معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور پھر وہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو رحمتیں برستی ہیں اللہ کی، پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، لوگ ان کمنٹس کو لائک بھی کرتے ہیں جو ایسے سوال کرتے ہیں، لیکن لوگ ان لوگوں کو یعنی کہ لائک نہیں کرتے، ایسے کمنٹس کو لائک نہیں کرتے جو کہتے کہ یار استغفار، عبداللہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے 6 مہینے پڑھا، ہمارے ساتھ یہ فائدہ، ہمیں یہ فائدہ ہوا، ہم ان چیزوں سے، ان پریشانیوں سے باہر نکل آئے۔ ایسے لوگوں کے کمنٹس کو بھی تو لائک کیا کرو۔ پھر صرف آپ لوگ ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہو جو یعنی کہ یہ کہتے کہ یار ایسے، دیکھیں وہ اگر کسی چیز کو نہیں مانتے، جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتے اور ایسی فضول بکواسوں، کہتے نعوذ باللہ معاذ، نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہے تو یہ ابھی ایک کمنٹ آیا تھا کچھ دنوں پہلے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یار اگر کوئی ہے تو فلسطین پہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اپنے اللہ سے دعا مانگو کہ یار نام میں نے دیکھا، نام مسلمانوں والا، میں کہا یہ کیا سین ہو رہا ہے؟ یہ یعنی وہ اللہ کو مان نہیں رہے، یعنی کہ اس طرح سے وہ اپنے آپ کو چینج کر سکے۔ دیکھو، نام مسلمانوں والا رکھنے سے آپ مسلمان نہیں کہلاؤ گے، آپ کے کام یہ بھی مسلمانوں والے ہونے چاہیے، آپ کی ایمانداری، آپ کا یقین کس پر ہے؟ اللہ پر ہونا چاہیے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، آپ جمعے کی نماز تک نہیں پڑھ رہے ہو، آپ فرض نماز نہیں پڑھ رہے ہو، آپ ویسے جو نمازیں وہ پڑھ نہیں رہے ہو، آپ دوسروں کو سکھا رہے ہو کہ یار اگر ایسا ہے تو پھر کیسے فائدہ ملے گا۔ یہ صرف عبداللہ بھائی اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بھائی میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں غلط سکھا رہا ہوں تو یار میں تو سمپل سی ایک بات کہتا ہوں، قرآن پاک کھولو، پڑھو، ترجمہ بھی پڑھو، اس کا تفسیر بھی پڑھو۔ آپ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ دیوبندی ہو، آپ بریلوی ہو، آپ اہل حدیث ہو، آپ وہابی ہو، کچھ بھی ہو، میں تو سب کی جو بھی ہیں سب کے لیے ایک قرآن پاک تو ایک ہی کتاب ہے نا، ہم سب مسلمانوں کی ایک ہی کتاب ہے نا، آپ اسے پڑھو، ترجمہ کرو۔ جب ترجمہ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یار عبداللہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے یار، مانگو تو صحیح اللہ سے معافی، پھر اس کے بعد دیکھو کیسے کمالات ہوتے، کیسے معجزے ہوتے۔ زندگی چینج ایسے ہی ہوتی ہے بھائی، زندگی ایسے چینج نہیں ہوگی۔ آپ یہ سوچ رہو کہ دوسروں کو بغیر استغفار کے مل رہا ہے تو یقین مانیے صرف دنیا ہی ہے، ان لوگوں کے لیے دنیا بھی۔ اپنے آپ کو آخرت کا بھی بھائی سمجھ لو کہ آخرت ہمیں مرنا ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے مرنے کے بعد۔ تو یہاں یہ دنیا بھی اچھی بنانی ہے
اور آخرت بھی اچھی بنانی ہے. اب آخرت اچھی بنانی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہوگی بھائی، ورنہ صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے رہو گے، پیسہ آگے بھاگتا رہے گا، آپ پیچھے بھاگتے رہو گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور اس کے علاوہ جو میں بتا چکا ہوں، پہلے رمضان یعنی فرسٹ رمضان سے ہم جو استغفار کی سیریز اسٹارٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ لازمی اسے جوائن کیجئے. اور جو آپ لوگوں کے کمنٹس ہیں، تقریباً کافی سارے لوگوں کے میں نے کمنٹس نوٹ کر کے رکھ لیے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آن لائن قرآن ٹیچنگ بھی شروع کی جائے گی. انشاءاللہ میں خود پڑھاؤں گا اور تجوید کے ساتھ، اور جتنے بھی یعنی کہ تجوید ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں لوگ اور قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ انہیں بھی میں پڑھاؤں گا. اور بہت جلد کوشش ہے کہ اس پر ہماری کلاسز کا آغاز کیا جائے. تو آپ لوگ جو اور مزید لوگ جوائن ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے واٹس اپ پر جو واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے اس پر آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ایک اپنا نام اور بچے کا نام بھی. آپ بچے جو ہے ماں باپ بہت پریشان ہو رہے اس چیز کے لیے، کیونکہ آج کل کا حالات ایسے ہو چکے ہیں، آج کل کا ماحول ایسا ہو چکا ہے. تو ان کے لیے اسپیشلی مجھے دیکھیں لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، جب تو میں ظاہر ہے میسیجز تو نہیں بتا سکتا، کچھ لوگوں نے منع کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ یعنی کہ آن لائن قرآن ٹیچنگ سیکھتے ہیں، جب آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھتے، آپ قاعدہ جب تجوید کے ساتھ پڑھتے، تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ آتا ہے. تو آپ اپنے بچے کے لیے، اپنے لیے یا بچی کے لیے آپ لوگ اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، کلاسز ہماری جوائن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. میرے واٹس اپ نمبر پر ایک میسیج چھوڑ دیجیے گا نام کے ساتھ، بچے کے نام کے ساتھ، اگر بچہ اور ایج بھی لکھ دیجیے گا. دیکھیں انشاءاللہ پوری کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہم جو ہے 1 سال کے اندر بچے کا ناظرہ قرآن پاک ختم کروا دیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے تقریباً 70 سے 80 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے مختلف اس سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اب کی بار جو ہے میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں خود پڑھاؤں گا. تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور جوائن کیجیے گا اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. دیکھیں دنیا میں صرف اور صرف پیسہ کمانا نہیں ہے. ایک حافظ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کتنے لوگوں کو جنت میں ساتھ لے جائے گا. تو کہتے ہیں نا کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. بات سمجھیے گا، سب کمائیں، پیسہ کمائیں، یار میں بھی کماتا ہوں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یار اس کے ساتھ ساتھ دین بھی ضروری ہے. تھوڑا تو یار دین پر چلنا ہے. ماں باپ کی عزت، آج کل کا بچہ جو ہے وہ ماں باپ کی بے عزتی کرنے لگا ہے، سامنے جواب دینے لگا ہے. اب ہم جو ہے ان کی اصلاح بھی کریں گے، انہیں دینی بھی باتیں سکھائیں گے، دنیاوی باتیں بھی سکھائیں گے، نماز کے طریقے سکھائیں گے، دعائیں سکھائیں گے جو ان کو یعنی کہ انشاءاللہ پروٹیکشن دیں گی دعائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ماں باپ کی جو سب سے بڑھ کر ماں باپ کی باتیں جو ہے، ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنا، یہ ساری باتیں ان کو سمجھائیں گے. یہ نہیں کہ ایک بار سمجھا دیا بس چھوڑ دیا، نہ، ان کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو لے کر چلیں گے. اور نماز بھی سکھائیں گے، دعائیں وغیرہ، ہر چیز تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا جائے گا. تو مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. استغفار کی سیریز جوائن کرنا چاہتے تو میسیج ضرور کر دیجیے گا اور سبسکرائب لازمی کر لیجئے. انشاءاللہ پہلی رمضان سے لے کر 29 رمضان تک، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا، ہم یہ کریں گے. اور اس کے علاوہ میں نے ابھی بہت کچھ سوچا ہوا ہے، آگے میں بتاؤں گا ویڈیو میں، کیونکہ گیو اوے وغیرہ، گفٹنگ وغیرہ ہونی چاہیے، بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.